خسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لگائیں گے. آئیے ہم اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر بھیجا. شارع مدّ اللہ العالی فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ وَهِيَ الْعَطْفُ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَهِيَ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةُ الْكَامِلَةُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْاِسْتِغْفَارُ ومن الخلق الدعاء فتكون من المشترك المعنوي على ما هو التحقيق. اوپر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، یعنی درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر بھیجا. تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اس کی شارع مدّ اللہ العالی تشریح بیان فرماتے ہیں صلاۃ کا معنی ویسے تو مہربانی کے آتا ہے، لیکن یہ مسند الیہ کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے. یعنی اگر مسند الیہ اللہ رب العزت ہو، یعنی اگر صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تو اس کا معنی رحمت کاملہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے، یعنی لفظ صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے، اور اگر صلاۃ کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے تو اس سے مراد درود پاک ہوتا ہے. پتہ چلا یہ معنی، یہ لفظ صلاۃ جو ہے مشترک معنوی ہے، یعنی بہت سارے معنوں میں مشترک ہے. دیکھیے ترجمہ وَالصَّلَاةُ، اور صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ وَهِيَ الْعَطْفُ، اور وہ مہربانی ہے. وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، اور یہ صلاۃ کا معنی، یہ صلاۃ جو ہے یہ مسند الیہ کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہتا ہے. فَهِيَ مِنَ اللَّهِ، تو اگر اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تو اس سے مراد الرحمۃ الکاملہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْاِسْتِغْفَارُ، اور اگر ملائکہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے. وَمِنَ الْخَلْقِ الدُّعَاءُ، اور اگر مخلوق کی طرف نسبت کی جائے الدعاء تو اس سے مراد دعا ہوتی ہے. تو پتہ چلا فتکون من المشترک المعنوی، یہ لفظ صلاۃ مشترک معنوی ہے جو تحقیق کی گئی ہے. پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں آیا تھا والصلاة والسلام علی من ارسلہ. تو ارسلہ میں یہ جو ارسلہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ کیا ہے؟ ارسلہ کا مرجع کیا ہے؟ تو بتائیں گے مصنف شارع مدّ اللہ العالی کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات کریمہ ہے. اور ہو ضمیر سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ہو ضمیر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ذکر کیوں نہ کیا گیا، بلکہ ارسل یعنی بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصف رسالت کو ذکر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے دو جواب دیں گے. نمبر ایک یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نام کو ذکر
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں کیا ہے، اس کی وجہ پہلی یہ ہے تعظیم کے طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی بجائے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصف رسالت یا کوئی بھی وصف لیا جاتا ہے تو وہ تعظیماً ہوتا ہے، یعنی زیادہ تعظیم اس میں محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نہ لے کر کے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصف رسالت کو ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وصف رسالت کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ایسا وصف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی ذہن جاتا ہے اور کسی کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ پتہ چلا دو وجہ ہوئیں، نمبر ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر نہ فرما کر وصف رسالت کو ذکر فرمایا گیا، نمبر دو یہ کہ یہ وصف ایسا ہے، وصف رسالت ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، اس سے کسی اور کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ دیکھیں، علی من ارسلہ ای الحق جل وعلا وہو نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی من ارسلہ میں ارسلہ میں ہوا ضمیر کس کا مرجع ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ ای الحق و جل وعلا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہو نبینا، اور ہو ضمیر سے کون مراد ہے؟ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ولم یصرح باسمہ الکریم تعظیما، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے نام کریم کو، آپ کے اسم کریم کو ذکر نہ فرمایا، صراحت نہ فرمائی، کیوں؟ تعظیما، نمبر ایک وجہ کیا ہے؟ تعظیم کی وجہ سے، و اجلالا، اور اکرام کی وجہ سے، بلند و بالا ہونے کی وجہ سے، وتنبیہا علی ان الذہن لا یتبادر من هذا الوصف الا ذاتہ الشریفہ۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، تنبیہ ہے اس بات پر کہ ذہن اس وصف سے متبادر نہیں ہوتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات شریفہ کی طرف۔ اور جو ہم نے کہا کہ آپ کا نام نہیں لیا، کیوں؟ کیونکہ تعظیم کی وجہ سے، تو یہ ہمارا ایک شعر بھی تائید کرتا ہے، یعنی ایک شعر ہے وہ بھی ہماری بات کی کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے۔ شارع مدظ اللہ العالی اس شعر کو ذکر فرماتے ہیں لسنا نسمیک اجلالا وتکرمہ وقدرک المعتلی عن ذاک یغنینا، یعنی ہم آپ کا نام پاک نہیں لیتے بلند و بالا اور عزت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے، وقدرک المعتلی، اور آپ کا مرتبہ بلند ہے، عن ذاک، اس سے، یعنی آپ کے نام لینے سے، یغنینا، جو ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ اذن فردتا وما شرکتا فی صفت، جب آپ منفرد ہیں اور آپ کا کوئی بھی صفت میں شریک نہیں ہے، فحسبنا الوصف، تو ہم نے وصف کو کافی جانا، ایضاحاً و طبیعاً، ایضاحاً وضاحت کے لیے اور بیان کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کریمہ تو بہت سارے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کریمہ جو وصف رسالت ہے اس کو ہی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس کے علاوہ اور بھی اوصاف ذکر کر سکتے تھے۔ تو شارع مدظ اللہ العالی فرمائیں گے کیونکہ یہ وصف رسالت ایسا وصف ہے جو ان تمام اوصاف کو شامل ہے، جو ان تمام اوصاف کو جامع ہے، مستلزم ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصف رسالت کو ذکر فرمایا، دیگر اوصاف کو ذکر نہیں فرمایا۔ دیکھیں، واختار من بین صفات الکمالیۃ الکثیرہ لہو، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت سارے جو اوصاف کریمہ میں سے وصف رسالت کو ہی چنا۔ واختار من بین صفات الکمالیۃ الکثیرۃ لہو وصف الرسالتی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اوصاف کثیرہ میں سے وصف رسالت کو چنا، لأنہ یستلزم لسائرہا، اس لیے کہ وصف رسالت یہ تمام اوصاف کو مستلزم ہے۔ والمرسل من البشر هو النبی الذی ارسل الیہ وحی وکتاب
اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرسل من البشر کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی مرسل من البشر کون ہوتا ہے، یعنی بشر میں سے وہ مرسل جس کو بھیجا گیا ہے وہ کون ہوتا ہے. تو شارح مدث اللہ العالی بتائیں گے جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو، وہ نبی جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو اسے مرسل من البشر کہتے ہیں. فرماتے ہیں والمرسل من البشر هو النبی الذی ارسل الیہ وحی و کتاب، اور مرسل من البشر وہ نبی ہیں جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عبارت میں آگے جو لفظ آیا تھا وہ ہدن کا لفظ آیا تھا، یعنی وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلَهُ ہدن. تو ہدن کیا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتائیں گے ہدن یہ مصدر ہے لیکن یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے. ای ہادینا و مرشدنا الی الخیر، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہدایت فرمانے والے ہیں اور ہماری رہنمائی فرمانے والے ہیں کس کی طرف؟ خیر کی طرف. اب جب اس کو ہدن کو اسم فاعل کے معنی میں لے لیا تو اب ہم اس کو اگر مفعول بھی ہدن کو اگر ہم حال بنا دیں ہو ضمیر ارسلہ ہو کی ہو ضمیر سے تو یہ صحیح ہوگا. ایسے ہی یا ہم ہو ضمیر سے اس کو مفعول لہو بنا دیں جو ارسلہ ہو میں ہو ضمیر ہے تب بھی صحیح ہوگا. لیکن اگر یہ ہدن مصدر ہوتا تب درست نہ ہوتا، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ حال کا ذوالحال حال کو ذوالحال پر محمول کیا جا سکتا ہے، اور اگر مصدر ہوگا تو یہ محمول نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو اس میں فاعل کے معنی میں لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اب جو ہے ہو ضمیر سے حال بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو مفعول لہو بھی بنا سکتے ہیں. فرماتے ہیں ہدن ای ہادین، یہ ہادین کے معنی میں. فالمصدر بمعنی اسم الفاعل، تو مصدر یہاں جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے. فہوا ہادینا و مرشدنا الی الخیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہادی ہیں اور ہمارے رہنما ہیں خیر کی طرف. کیوں بتا رہے ہیں؟ اذ هو الواسطۃ العظمی فی ایصالہ الینا، کیونکہ آپ ایسا بلند و بالا واسطہ وسیلہ ہیں ہمارے لیے فی ایصالہ الینا، اس بھلائی کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے. فہدن حال عن المفعول به، تو یہ ہدن جو ہے یہ مفعول به سے کیا ہے؟ حال ہے یا مفعول لہو ہے. آپ مصنف رحمۃ اللہ تعالی کے قول ارسلہ کی ہو ضمیر سے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آ گیا ہوگا. خلاصہ کلام یہ نکلا، پہلے صلاۃ کا معنی بتایا کہ وہ مہربانی کے ہے اور مسند الیہ کے مختلف ہونے سے اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد علی من ارسلہ میں ارسلہ میں کس کی طرف ضمیر راجع ہے؟ تو بتایا رب العزت کی طرف راجع ہے. اور ہو ضمیر سے کون مراد ہیں؟ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کریمہ مراد ہے. پھر اس کے بعد بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پاک کو کیوں ذکر نہ کیا گیا؟ تو بتایا تعظیم کی وجہ سے، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہ یہ وصف صرف نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی طرف جو ہے سبقت ہمارا ذہن کرتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کی طرف ہمارا ذہن سبقت اس وصف کو لے کر نہیں کرتا ہے. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تو بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے صرف وصف رسالت کو ہی کیوں چنا؟ تو کہا کیونکہ یہ صفت جو ہے، یہ وصف جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام اوصاف کریمہ کو کیا ہے؟ مستلزم ہے، جامع ہے. پھر مرسل من البشر کی تعریف کی کہ مرسل من البشر کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا وہ نبی ہیں جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو اس کو مرسل من البشر کہتے ہیں. یعنی وہ نبی جن کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو انہیں کیا بولتے ہیں؟ مرسل من البشر بولتے ہیں. اس کے بعد ہدن کے بارے میں تشریح و توضیح فرمائی شارح مدث اللہ العالی نے. تو فرمایا ہدن جو ہے مصدر ہے لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور جب یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے تو اب اس کو ارسلہ کی ہو ضمیر سے مفعول بھی بنا سکتے ہیں اور جو ہے حال بھی بنا سکتے ہیں. ہو ضمیر جو مفعول بھی ہے ارسلہ میں اس سے حال بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو مفعول لہو بھی بنا سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.